بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی رضا الوی۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں، لیکن کیا نواز شریف اگر واقعی آ جاتے ہیں، ابھی تو خیر میرے حساب سے تو ان کا آنا بھی ابھی مکمل طور پر کوئی یقینی نہیں ہے کہ وہ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے آخری دن ان کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ پتہ چلے کہ نہیں آ رہے، لیکن اگر آ بھی جاتے ہیں تو کیا ان کا استقبال اتنا ہی ہوگا جتنا بھٹو کی بیٹی کا ہوا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا؟ جس طرح جیالے نکلے تھے، جس طرح ایک سمندر تھا، جس طرح کارساز کا سانحہ ہو جاتا ہے، لیکن کراچی کی سڑکیں لوگوں کے سروں سے اٹاٹ بھری ہوئی تھیں۔ کیا مینار پاکستان اتنا بھرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ابھی تک کے تو جو جلسے ہیں ان سے تو مجھے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کے امیدوار، ایم پی ایز کے ٹکٹوں کے امیدوار اور جو بھی اثر ہونے والے لوگ ہیں اتنے لوگوں کو ابھی تک بالکل نہیں نکال سکے کہ جس سے کوئی بہت زیادہ خوشی کا امکان ہو، جس سے کوئی بہت زیادہ اطلاق ہو، جس سے کوئی پتہ چلے کہ بڑی پبلک آ رہی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر تو مینار پاکستان بھرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن بفرض محال بھر لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پورے ملک سے قافلے آئیں گے، پورے ملک سے لوگوں کو لے کے جایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے ہمارے سامنے جو ویڈیوز آئی ہیں 125 موٹر سائیکل بھی دیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں مہران کاریں بھی دیے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے خرچہ خراجات بھی ظاہر ہے پارٹیاں دیتی ہیں، گاڑیوں کا ڈیزل بھی دیتی ہیں، آنے والوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اسٹائپنڈ بھی دیتی ہیں، روزی روٹی بھی دیتی ہیں، اچھا کھانا شانا بھی دیتی ہیں، ٹھیک ہے، قیمے کے نان بھی دیتی ہیں، سب کچھ دیتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اگر ہوتا ہے تو اور بھر لیا جاتا ہے، فرض کیا بھر لیا، مینار پاکستان کا سارا حال گریٹر اقبال جو ہے وہ پارک جو ہے بھر لیا گیا، تو پھر اس کے بعد کیا اسی صورتحال ہوگی؟ لوگ ووٹ دیں گے نواز شریف کو، لوگ ووٹ دیں گے مسلم لیگ نون کو؟ تو اس کا جواب بھی مجھے تو نہ ہمیں لگتا ہے۔ حالانکہ جو بھی کر لیا جائے، جس طرح بھی صورتحال ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ اثرات نہیں ختم ہوئے۔ یہ جو اثرات مہنگائی کے ہیں اور یہ جو اثرات لوگوں کے اوپر ایک آسیب کا سایہ ہے، جو خاص طور پر پچھلے 16 مہینوں میں اس حکومت نے، پچھلی حکومت شہباز شریف کی قیادت میں اور مولانا علامہ اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں جو کر کے گئی ہے، تو اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا، حالانکہ وہ ڈار صاحب آئے تھے کہ وہ ڈالر کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ڈالر نے انہیں چاروں شانے چت کر دیا۔ تو ابھی جو ہوپ دی جا رہی ہے، اس کا نیریٹو یہ ہے کہ ہوپ، امید، نواز شریف کے جہاز کو جس میں آ رہے ہیں آغاز پاکستان اور امید پاکستان اور اس طرح کے کوئی نام مختلف دیے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا پنڈی اسلام آباد میں بھی بینر پوسٹر لگے ہوئے ہیں، مختلف ملک اور شہر کے ملک کے مختلف حصوں میں، دیگر جگہوں پہ بھی یہی لگے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو ایک ہوپ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ امید ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی پر امید ہوں کہ نواز شریف کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہیں گے اور انہیں نکالنا چاہیے۔ ماضی کے تجربات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ترقیاتی کام بہت سارے کیے نواز شریف نے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، موٹر ویز، سڑکیں، شاہراہیں، بہت اچھے کام ان کے کریڈٹ پہ ہیں، لیکن کیا نواز شریف ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کرنے میں کوئی کامیاب ہوئے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ کیا نواز شریف صاحب مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ کیا نواز شریف صاحب آ کے لوگوں کو روزگار دینے میں کامیاب ہوئے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ہے، اور یہ بالکل سچا الزام ہے، بلکہ ان کا جرم ہی میں کہوں گا، کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں لوگوں کو نوکریاں دی گئیں تو نواز شریف نے آ کے ان لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا اور وہ بے روزگار ہو گئے۔ پھر بعد میں آ کے دوبارہ خورشید شاہ کے زیر صدارت ایک معاملہ بنا، آپ کو پتہ ہے، کمیٹی بنی، اور جب زرداری صاحب صدر تھے تو پھر ان لوگوں کو دوبارہ بحال کیا گیا، پرانی تاریخوں میں بحال کیا گیا اور مراعات دی گئی۔ یعنی یہ اشارہ، اس بات کا طرف اشارہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ورکر کے لیے، عام کارکن کے لیے پیپلز پارٹی کو بہتر سمجھا جاتا ہے، نواز شریف اور نون لیگ کو غریب آدمی کا غمخوار یا ہمدرد نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں، ان کے دور میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے قریبی لوگ ہیں بڑے بڑے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، عام غریب آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں عام غریب آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو روزگار ملتا ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اس کا
کدال دلیا چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے ایسے حالات میں اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، ابھی اس میں بھی بڑا اگر ہے، کیونکہ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے، تاریخ طے ہونے کے باوجود بھی مجھے ڈر ہے، مجھے وہم ہے کہ اینڈ ٹائم پہ کوئی ان کا معاملہ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان آنے کے بعد ان کے لیے کوئی اتنا آسان ہوگا، یا ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی، ان کے لیے جیل نہیں ہوگی یا ہاؤس اریسٹ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر وہ آتے ہیں، جیسا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ویسے اگر آپ نہیں آتے تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو آنے کے بعد ان کی سیاست کے اوپر بھی میرے نزدیک ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ کرے میرے جو خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں، وہ ٹھیک ثابت نہ ہوں، وہ آئیں اور وہ واقعی ہوپ بنے، وہ واقعی لوگوں کو بہتری کی طرف لے جائیں، وہ واقعی ملک کو آگے چلائیں، وہ واقعی معاشی پریشانیوں اور بدحالیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کرے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔